بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ کل جو معرفت القرآن کی جلد سینڈ کی گئی تھی اس کے پیج نمبر 147 سے سورہ یاسین شریف شروع ہوتی ہے اور پہلی 10 آیات مختصر تھی، اس کی ہم نے کل کر لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 149 ہے معرفت القرآن، جو کل جلد سینڈ کی تھی اس بک کا۔ شروع کرتے ہیں پیج نمبر 149 آیت نمبر 11 سے۔ انما تنذیرو، انما صرف، تنذیرو ڈرتے ہو، انما تنذیرو تم صرف ڈرتے ہو، من سے یا اس کو، من یا جو، اتبع پیروی کرے، اتباع کرے، اور ذکر نصیحت کی، ذکر کی، وا اور خشی الرحمن ڈرے، الرحمن رحمان سے، بالغیبی بغیر دیکھے، فبشر ہوں تو تم بشارت دو اسے، بمغفرت مغفرت کی، و اجر کریم اور عزت کے ثواب کی، بخشش اور عزت کے ثواب کی تم اسے بشارت دو۔ تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ آیت نمبر 11 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے جو قرآن مجید کی پیروی کرے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے غیبی عذاب سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں ڈرے، اور جس کا یہ حال ہے تو آپ اسے گناہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب، جنت یعنی جنت کی بشارت دے دیں۔ اس آیت نمبر 11 کی تفسیر ہم آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ انا بے شک، نحنو ہم، نہی زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو، وا اور نکتبو ہم لکھ رہے ہیں، ما جو قدمو انہوں نے آگے بھیجا، وا اور آثارہم ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، وا اور کل شیء ہر چیز، احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے اسے، فی امام مبین ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں نمبر 12 کی۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اس سے پہلی آیات میں دین کے ایک بنیادی اصول یعنی رسالت کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ایک اور بنیادی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں،
تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہو یا برے۔ ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ وآثارہم، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ یہ لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ لہٰذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیا طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کہ اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام جس نے شریعت کے مطابق فاتحہ، 11ویں شریف، سوئم، 40واں عرس، ختم اور میلاد کی محفلیں وغیرہ جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ سب نیک کام درست اور اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور ان کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت بتانا غلط ہے۔ یہ طاعات اور نیک اعمال جو ذکر و تلاوت و صدقہ و خیرات پر مشتمل ہے، بری بدعت نہیں، کیونکہ بری بدعت وہ جو برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکال دیے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھ جاتی ہے۔ تو بری بدعت وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہم سے عداوت رکھنے کی بری بدعت نکالی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت اور نیازمندی کا طریقہ اٹھ گیا۔ حالانکہ شعر میں اس کا تاکیدی حکم ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں جیسے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی بدترین بدعت نکالی۔ اس سے بزرگان دین کی حرمت، عزت، ادب و تکریم، مسلمانوں کے ساتھ اخوت و محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ ان کی بہت شدید تاکیدیں ہیں اور یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد باقی رہ جانے والے اچھے اور برے اعمال کی مثالیں۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہا ہے جو اپنے بعد چھوڑ گیا، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ اس مناسبت سے یہاں ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی 5 عام مثالیں دیتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہے۔ چنانچہ اچھے اعمال کی 5 مثالیں یہ ہیں۔ پہلی، کوئی شخص دین کا علم پڑھاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے جس میں طلباء علم دین پڑھتے ہیں اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان، تیسرا نمبر 3 ہے، کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور نمبر 5، کوئی شخص کنواں کھدوا کر یا بورنگ کروا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ 5 اچھے اعمال کی مثالیں جو انسان جب نہیں بھی رہے گا تو اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔ اب 5 برے اعمال کی مثالیں۔ پہلی، کوئی شخص فلم اسٹوڈیو، سینما گھر، ویڈیو شاپ یا میوزک ہاؤس بناتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں بنانے، دکھانے، بیچنے، میوزک تیار کرنے، سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، کوئی شراب خانہ یا قہوہ خانہ بناتا ہے اور عورتوں کو بدکاری کے لیے تیار کرتا ہے جہاں لوگ شرابیں پیتے اور بدکاری کرتے ہیں۔
پھر اس کے مرنے کے بعد وہ شراب و بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں، ان میں لوگ شرابیں پیتے رہتے اور بدکاری ہوتی رہتی ہے، اس کی تیار کردہ عورتیں بدکاری کرواتی رہتی۔ نمبر 3، انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی اور یعنی بے حیائی کی اشاعت کے لیے پیج بناتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، کوئی انسان جوا خانہ بنا کر مر جاتا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی جوئے اور سٹے بازی چلتی رہتی ہے۔ نمبر 5، کوئی شخص ایسے قوانین بناتا ہے جو ظلم اور ناانصافی پر مشتمل ہوں، لوگوں کے درمیان شر اور فساد کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی ان قوانین پر عمل ہوتا رہتا ہے، لوگوں میں شر و فساد جاری رہتا ہے۔ یہ 5 تھی برے اعمال کی مثالیں۔ ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پاک کو ایک بار پھر پڑھیں۔ چنانچہ سیدنا المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس میں جاری رہنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تو ثواب کی بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو جاری رہنے والے گناہ کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں، جب اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ان کے کندھے پر بھی ہوگا، اور اپنے گناہوں کے عذاب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ کا عذاب بھی پائیں گے، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گناہ جاریہ کے جاری سلسلے ختم کر کے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آثار سے مراد وہ قدم ہے جو نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے، اور اس معنی پر آیت کا شأن نزول یہ بیان کیا گیا کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ مسجد شریف کے قریب رہائش اختیار کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تاجر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ پڑیں گے، اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے آنے والوں کی فضیلت اور صحابہ کرام کا جذبہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اسے ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ دور سے چل کر آئے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق مزید 3 احادیث بھی ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نماز نے نکالا ہو، جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب نمبر دوسری حدیث مبارکہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے جتنا زیادہ دور ہے اسے جماعت میں شامل ہونے کے بعد اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے دور سے چل کر آنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذبے کی ایک جھلک ملاحظہ ہونا چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبی سے سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دراز گوشت خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد تک آ سکو۔ اس نے کہا، اگر میرا گھر مسجد نبی کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نیتیں مبارک اور جذبات مقدس ہوتے اور وہ نیکیاں جمع کرنے کے انتہائی حریص ہوا کرتے تھے۔ چونکہ نماز کے لیے آنے اور جانے میں ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، اس لیے وہ زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے مسجد سے دور بسنے کا ارادہ کرتے
پھر پر وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا اہتمام بھی کرتے تھے۔ افسوس فی زمانے لوگوں کا حال اور انداز فکر ہی بدل چکا ہے کہ گھر قریب ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مسجد سے دور گھر اس لیے لیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان پر واجب نہ رہے۔ بسا اوقات ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جماعت تو رہی، ایک طرف نماز بھی ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ عوام کا حال ہے اور ان سے زیادہ افسوسناک صورت یہ ہے کہ ہوتا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو دین کا سمجھیں۔ البتہ جو شرعاً معذور ہے ان پر کوئی حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی ہدایت و نیکیاں جمع کرنے کی حرص نصیب فرمائے۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انسان کے نشان قدم میں سے کچھ چھوڑتا تو اسے چھوڑ دیتا جسے ہوائیں مٹا دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اس نشان قدم اور اس کے ہر عمل کا شمار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نشان قدم کو بھی شمار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھا اور اسے بھی جو معصیت میں چلا۔ تو اے لوگو، تم میں سے جو اس شخص کی طاقت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے قدم لکھے جائیں تو وہ ایسا کرے۔